مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانبیاء 70ویں پارے میں۔ یہ پہلی سورت ہے، اس میں انبیاء کرام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ تو اس صورت میں یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں زیادہ انبیاء کے قصے ہی بیان ہوئے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی تک غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ مخاطب مکے والے ہیں لیکن مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں، تو تیاری کرنی چاہیے اپنی، حساب تو قریب آ گیا ہے، موت تو قریب آ گئی ہے۔ اس بات پر ان کا تعجب کرنا کہ یہ نبی انسانوں میں سے کیوں آئے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور جواب میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب انسان مرد ہی تھے، رجالن انسان اور مرد، نہ عورتوں میں کوئی نبی آیا ہے اور نہ غیر انسان میں کوئی نبی آیا ہے۔ اس حساب سے جن بھی ہمارے تابع ہیں ان کے نبی بھی انسان ہی ہیں۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ لا یاکلون الطعام، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، اور باقی عوارض انسانیہ بھی ان کو لگے ہوئے تھے، پیدا بھی ہوئے، جوان بھی ہوئے، فوت بھی ہوئے، اور انہوں نے بھی بچے جنے، وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، یہ سب ان کے ساتھ تھا۔ تو ایسا کچھ نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی شخصیت کو نبی بنا کر بھیجا ہو جو انسانیت سے ہٹ کر ہو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ پہلے دن سے ہی ایسے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ کوئی فضول میں نہیں بنائی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ کوئی گیم نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، بلکہ یہ سنجیدگی کے ساتھ بنی ہے اور اس کا مقصد ہے جس کے تحت یہ بنی ہے، اور اس کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتے تو یہ تباہ ہو جاتی۔ اب دو برابر کے اختیار والے اگر معبود ہوں تو وہ ایک کہے گا بارش ہونی چاہیے، ایک کہے گا نہیں ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں آ کر ان کی چاہتوں کی کلیش ہوگی، اور جب کلیش ہوگی تو کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کائنات کا سموتھلی چلنا اور کامیابی کے ساتھ چلنا اور اتنے اتنے سیارچے اور ان کا گھومنا اور کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہ ہونا، یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد کچھ سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں 30 سے 33 نمبر آیت تک۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جس کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا جاتا ہے، قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ زمین آسمان ایک ہی تھے، ان کو ہم نے الگ الگ کیا۔ تو جب یہ تخلیق ہوئی اس وقت پہلے زمین آسمان ایک تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا اور آسمان کی الگ خصوصیتیں بنا دیں، زمین کی خصوصیت الگ بنا دی۔ اور اسی طرح کہا ہر جاندار کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، تو ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ یہ بھی ایک سائنسی بہت بڑا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور زمین جب بنائی تو یہ ڈگمگاتی تھی، ہلتی تھی، پھر اس میں پہاڑوں کے کیل ٹھوک کر اس کو ہم نے ثابت کیا تاکہ انسان اس میں رہ سکیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہی بیان کیا ہے، اور اس میں راستے بنا دیے تاکہ تاکہ تم اس پہ چل سکو۔ اور فرمایا آسمان جو تھا اس کی خصوصیت ہم نے یہ بنائی کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون، اس کو ہم نے محفوظ چھت بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اجازت ہوتی ہے، پہرے دار ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں بھی سورہ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح اوپر جاتی ہے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو دروازہ کھولنے کا تصور ہی بتاتا ہے کہ یہ کوئی محفوظ جگہ ہے جس میں دروازے کھلے بغیر انسان جا نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کے بعد پھر انبیاء کرام کی سیرت کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 51 سے لے کر 70 نمبر آیت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہم نے ان کو پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی، انہوں نے جا کر دعوت دی والد صاحب کو، وہ نہیں مانا، اس کے بعد پھر قوم کو دعوت دی، اور قوم کہیں میلے ویلے میں جا رہی تھی تو کہا میں تمہارے بتوں کا تیا پاچا کروں گا، تو گئے وہاں جا کر ان کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا جی شک کی بات نہیں، ایک ہی بندہ باغی ہے ہمارے بتوں کا، اسی نے یہ کام کیا ہے، ان کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا کیا۔
پکڑا گیا اور ان کو کہا کہ ان کو بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس وقت جس کا نام نمرود لیا جاتا ہے، تو وہ بھی ہار گیا، تو کہا ٹھیک ہے اس کی سزا، اس کو جلا دو۔ سب لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کیں اور جناب ان کو جلانے کا پورا انتظام کر دیا۔ جب ان کو پھینکا گیا اس میں، تو اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ جلتی رہو مگر ابراہیم کو جلانا نہیں، ان کے لیے سلامتی والی بن جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ زیادہ ٹھنڈی بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور اپنے دل کو بیچ سے نکال دے، اللہ کے آرڈر آئیں اور اعضاء حرکت میں آ جائیں، تو پھر وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کو خلت کہتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ عقل نہ مانے، بچے نہ مانے، بیوی نہ مانے، کوئی بھی نہ مانے، اگر رب ذوالجلال کا حکم ہے تو میں کروں گا بس، اور اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ تو ساری سیرت ہی بھری پڑی ہے۔ بڑھیپے میں بچہ ملا، جوان ہوا تو کہا ذبح کر دو، عقل تو نہیں مانتی، اور کہا میں تو کروں گا۔ بچپن میں بڑھیپے میں بچہ ملا اور زچگی میں کہا ان کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، عقل تو نہیں مانتی۔ تو عقل کو نہیں پوچھنا اور کسی سے مشورہ بھی نہیں کرنا، یقین ہو گیا کہ حکم رب کا ہے تو پھر اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام اور باقی انبیاء کی۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم ہم جنس پرست تھی اور ان کو اللہ نے تباہ کیا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ 950 سال رہے، پھر بھی نہیں مانے تو اللہ نے ان کو پانی کے ساتھ غرق کیا۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس کیس آیا کہ ایک شخص کی بکریاں میرے باغ میں آئیں اور میرے انگور کھا گئیں۔ انگور لگنے جا رہے تھے ابھی تو بیلیں کھا لی انہوں نے، اب کیا کریں؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں ان کو دے دو جن کی فصل انہوں نے تباہ کی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت اگر بکریاں ان کو دینی ہے تو پھر انگور بھی تو ان کو دینا۔ تو جب تک اگلا پورا سال یہ انگوروں کے باغ کو پانی لگائے، اور جب انگور اسی حالت میں آ جائیں جس حالت میں بکریوں نے کھائے تھے تو وہ واپس کرے، اور اتنی دیر بکریاں انگور والے کے پاس رہیں، وہ ان کا دودھ پیتا رہے اور ان کو چراتا رہے۔ تو یہ ان کا فیصلہ تھا حضرت سلیمان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، تو وہ فیصلہ زیادہ صحیح تھا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ فیصلے رب ہی سمجھاتا ہے، زبانوں سے اچھے جملے بھی اللہ ہی نکلواتا ہے، اسی کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ایک سہولت دی تھی کہ ہوا چلتی تھی اور ان کو اڑا کر جہاں وہ چاہتے تھے لے جاتی تھی، اور جن اور شیاطین ان کے تابع تھے اور ان کا حکم مانتے تھے۔ آخر میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر وہ کشتی میں وہاں سے پھینک دیے گئے، وہاں سے مچھلی نے کھا لیا، وہاں سے پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو اللہ نے ان کو واپس نکال دیا اور قوم کے پاس واپس آ گئے۔ تو یہ دعا بہت عظیم ہے، ہمیں ہر تنگی میں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے بعد ایوب علیہ السلام کا، ان کے صبر کا ذکر ہے، جب انہوں نے کہا رب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ فزیکل بیماریاں بھی اس کا سبب بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو کثرت سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی شیطان کے خلاف، اور ذکر اذکار اور دم اپنے آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، یہ بھی مکی دور کے آخر میں، اور اس کا آخری حصہ مدنی دور کے شروع میں نازل ہوا ہے۔ اس میں جو ابتدا ہے اس میں قیامت کا زلزلہ خیز قیامت کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہوگی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر جاندار اپنا حمل گرا دے گی۔ وتری الناس سکارى، آپ کو یوں لگے گا جیسے لوگوں نے شراب پی ہوئی ہو، شراب نہیں پی۔ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابتدا میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یک طرفہ ہو کر اسلام پر آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور وہ لوگ جو 50-50 رہتے ہیں، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر،
وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کے۔ کنارے کا مطلب کیا کہ اگر اسلام ٹھیک ہے، بچے بھی ہیں اور باغ بھی اچھا لے کر آ رہا ہے، پھل سب ٹھیک ہے، تو میں مسلمان ہوں، ذرا تکلیف اور آزمائش آئی تو کنارے سے پیچھے واپس ہو گیا۔ فرمایا ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر اس کو خیر مل جائے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ، اگر اس کو کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، مصیبت برداشت نہیں کر پاتا تو چہرہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ خسر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اصل مومن وہ ہے جو تکلیفوں کے باوجود ڈٹا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہر آنے والے کو آزماتا ہے۔ اگر وہ پکا رہے تو وہ اللہ کا بندہ، ورنہ جاتا ہے تو جائے پہاڑ میں۔ تو ہر ادارہ، سول ہو، فوجی ہو، کوئی بھی ہو، آنے والے کو بسا اوقات آزمائشی پیریڈ میں رکھتے ہیں کہ اتنے مہینے دیکھیں گے تمہیں، اور بسا اوقات اس کا امتحان لیتے ہیں، بسا اوقات اس کا وائوا لیتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے لائق ہے یا نہیں۔ تو رب ذوالجلال کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ آنے والے کو آزماتے ہیں، اگر وہ پختہ رہتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، ورنہ جاتا ہے تو جائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا قصہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر دور دراز سے حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اور پھر حج کے بعد قربانیاں کی جاتی ہیں عید کے بعد۔ تو فرمایا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ جس طرح پہلے کہا روزے کا مقصد اللہ کا خوف ہے، اسی طرح فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ خون جاتا ہے اور نہ گوشت جاتا ہے، اللہ کے بعد تو تقوی جاتا ہے، دل کی کیفیت جاتی ہے، اس کی ٹرو کاپی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اگر تقوی پیدا ہی نہیں ہوا تو اللہ کے پاس کچھ نہیں گیا، اور اگر تقوی پیدا ہوا ہے تو اسی کا آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کی تاثیر آپ کے جسم پر ہوگی، آپ کے کاروبار پر ہوگی، آپ کی رویوں پر ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام سیدھے کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے جناب جانور کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کو فوٹو بنا کر فیس بک پر لگائیں گے تو پھر تقوی کہاں رہ جائے گا، یہ تو ریاکاری ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچاؤ۔ بیت اللہ کے دفاعی جہاد کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کا آخری حصہ مدینہ میں آ کر نازل ہوا ہے، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ بہت ہو گئی، آپ کو مارا بھی، شہید بھی بعض کو کیا، نکال بھی دیا، اب پیچھے مدینہ میں بھی نہیں جان چھوڑ رہے وہ، اور وہاں پر بھی پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اب آپ کو دفاع کرنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد کی دے دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ باقاعدہ حکومت ہو اور آپ کے حقوق و فرائض ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن لوگوں کو ہم زمین پر حکومت دیتے ہیں وہ 4 کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا سسٹم بناتے ہیں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ کام اب آپ نے کرنے، اب آپ کی نوزائیدہ باقاعدہ ایک حکومت بن چکی ہے۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے کچھ اللہ تعالیٰ کے مخالفت میں جو معبودان باطلہ ہیں ان کی مذمت کی ہے، ان کو ماننے والوں کی مذمت کی ہے، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ہم ایک مثال بیان کر رہے ہیں، سنو ذرا کان لگا کر۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان کے کھانے سے مکھی تھوڑا کھا کر نکل جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس مکھی سے اپنا کھانا بھی واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جتنا وہ کمزور ہے اتنا ہی تمہارا معبود کمزور ہے۔ تو آج کی سائنس بتاتی ہے کہ مکھی کے پیٹ میں معدہ نہیں ہوتا، جو وہ لیتی ہے وہ ڈائریکٹ ان کا جزو بدن بن جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ مکھی وہ آپ کو ملے گی نہیں جو آپ کا کھانا کھا گئی، اور اگر مل گئی تو آپ اس کے حصے بکھرے کر دو، آپ وہ کھانا نہیں تلاش کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہے کہ اس نے یہ راز بھی یہاں پر کھولا ہوا ہے۔ آخر میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ نے تمہیں چنا ہوا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور فرمایا
ملت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیمی ملت ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اب اس آیت کو لے کر ہمارے کچھ دوست کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جماعت کا نام مسلمین رکھ لیا، جماعت کا نام مسلمین رکھ لیا، جماعت المسلمین، اور اب ایسی شیطان نے ان کی پھر گھمائی کہ جناب کہنے لگے اب ہم ہوئے مسلمین، تو جو مسلمین نہیں وہ سب کافرین، سیدھا سیدھا حساب ہے، لہذا ہماری جماعت کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، عقیدہ اچھا ہو، عمل اچھا ہو، توحید والا ہو، شرک نہ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، سارے رب کے احکامات کا خیال کرتا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو ہماری جماعت میں شامل نہیں کرتا تو مسلمان نہیں۔ یہ شیطان نے ان کے عقلوں کے ساتھ کھیلا کیا، کھلواڑ کیا۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم سب مسلمین ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ ہم مسلمین نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب مسلمین میں افتراق آ گیا، اختلاف آ گیا، تو پھر تعارفی الفاظ بڑھانے پڑتے ہیں۔ کسی کا نام عبد الرحیم ہے اور اس گاؤں میں کوئی نہیں عبد الرحیم، تو آپ خط لکھ دو فلاں گاؤں عبد الرحیم کو ملے، پہنچ جائے گا۔ اگر عبد الرحیم نام کے دو ہو گئے تو ولدیت بتانا ضروری ہو جائے گی، اگر اس ولدیت والے دو ہو گئے تو قبیلہ اور برادری بتانا ضروری ہو جائے گا، گلی نمبر اور مکان نمبر بتانا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ تو تعارف تو ہوتا ہی ہے، یہ نام تھوڑے ہوتے ہیں یہ۔ اب جتنا بھی اس کے علاوہ نام ہے یا اس کا تعارف ہے وہ تعارف ہے۔ تو آج مسلمین جو ہیں ان سے پوچھو کون ہے مسلمین، اچھا کون سے مسلمین، تو بتانا پڑے گا سنی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے تو پھر کون سا سنی ہے۔ اس لیے یہ سب تعارفی نام ہیں، یہ اصلی نام نہیں، اصلی نام سب کا مسلمون ہی ہے۔ اس لیے یہ کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں کہ جو مسلمان نہیں کرواتا وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، سب مسلمان ہیں۔ بات عقیدے کی ہے، بات عمل کی ہے، اور اگر وہ کچھ بھی کہلواتا ہو، اچھے عقیدے والے لوگ سوڈان میں انصار السنہ کہلواتے ہیں، اور مصر میں بھی انصار السنہ کہلواتے ہیں، اور یہ عرب علاقے میں سلفی کہلواتے ہیں، اور ادھر انڈونیشیا ملیشیا چلے جاؤ تو محمدی کہلواتے ہیں۔ نام سے کیا ہوتا ہے، تعارف ہے یہ تو، اصل بات تو عقیدے کی اور عمل کی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔